گڈ مارننگ سکسیس لائف کے ویورز. آج آپ لوگوں کے ساتھ جیسے کہ ٹائٹل میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ بوائلر چکن صحت کے لیے نقصان دہ ہے. انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذائیت کی ضرورت ہے جو انسان کی صحت اور توانائی کا باعث ہے اور انسان کی جسم کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے اسے صحت مند اور توانا رکھتی ہے. اگر انسان غذا کی کمی کا شکار ہو جائے تو وہ متعدد بیماریوں کا شکار ہو کر بیمار پڑ جاتا ہے اور لاغر ہو کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. جو لوگ غذائی کمی کا شکار ہوتے ہیں ان کا مدافعتی نظام انتہائی کمزور ہو جاتا ہے اور وہ بیرونی حملہ آور ہونے والے مختلف جراثیم، بیکٹیریا اور وائرس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور بہت جلد ان جراثیم کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. پاکستان میں ایک سروے کے مطابق 48% لوگ غذائی کمی کا شکار ہے. ترقی یافتہ ممالک کے لوگ اپنی غذائی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں جس سے وہ متواتر توانا رہتے ہیں. انسانی جسم کو پانی، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، وٹامن اینڈ منرلز چاہیے جو ہمارے جسم کے نشو و نما میں بہتر کردار ادا کرتے ہیں. ہم یہاں گوشت کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں. گوشت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے بوائلر چکن سستے داموں فروخت کرنے کے لیے پولٹری فارم کی صنعت کو فروغ دیا تاکہ یہ سستے داموں مل سکے. مگر بدقسمتی سے یہ تمام کاروبار بھی سرمایہ داروں کے ہاتھوں چلا گیا اور گوشت غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا. غریب عوام کی خوراک کمی کا شکار ہو کر بیمار ہونے لگے اور موت کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ایک الارمنگ صورتحال ہے. یہاں بوائلر چکن مہنگا ہو گیا وہیں یہ مضر صحت بھی کر دیا گیا. ماہرین کہتے ہیں کہ بوائلر چکن کے استعمال سے دل کی بیماری یا شوگر، کینسر لاحق ہو سکتے ہیں. بوائلر چکن کی خوراک تیار ہونے میں ایسے اجزاء شامل ہیں جو اس کے گوشت میں صلاحیت کر جاتے ہیں اور گوشت میں ارسینک کی مقدار کو بڑھاتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ بوائلر مرغی چھوٹے بچے، خواتین میں ہارمونز کی خرابی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. بوائلر چکن سے ڈائریکٹ جسم کے کچھ اعضاء متاثر ہوتے ہیں. دل، گردے، مثانہ، جگر اور سکن کی کینسر پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس کا مرض بوائلر چکن سے تیزی سے بڑھنے لگ جاتا ہے اور ہر چوتھا شخص ہیپیٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہے. فارمی چکن میں ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کہ اینٹی بایوٹک سے بھی نہیں مرتے. اس بیکٹیریا کو میڈیکل میں ASBL کے نام سے پکارا جاتا ہے جو کہ پینسلین اور دوسری ادویات کو بے اثر بنا دیتی ہے. جب ہم بوائلر چکن کھاتے ہیں تو یہ ہمارے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں اور مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں. ان بیماریوں پر ادویات بے اثر ہو جاتی ہے اور لوگ بیماریوں کا شکار ہو کر کینسر، یرقان، ہارٹ اٹیک جیسے موذی مرض کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. بوائلر چکن کے گوشت میں سالمونیا بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو کہ انسانوں میں کینسر اور دوسری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں. جن شیڈ میں یہ مرغی رکھی جاتی ہے اور پالی جاتی ہے وہاں پر حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا جاتا جس کی وجہ سے رانیکیت، طب مول کا اساد، سانس کی بیماریاں اور فلو جیسی خطرناک بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. ان گندے شیڈ میں جب مرغیاں بیمار ہو جاتی ہے تو شیڈ خالی ہو جاتے ہیں. ان بیمار مرغیوں کو قانوناً تلف کرنے کے احکامات ہیں مگر انہیں ذبح کر کے انسانوں کو کھلایا جاتا ہے جس سے یہ امراض انسانوں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور تیزی سے پھیل رہے ہیں مختلف بیماریاں. اگر اس طرف توجہ نہ دی گئی تو آنے والے دنوں میں کینسر، یرقان، ہارٹ اٹیک کی بیماریاں، دمے کی بیماری تیزی سے پھیلنے کا خدشہ ہے جو کہ یہ بیماریاں انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے. اس ہائی پروٹین والے سفید گوشت کے نقصانات میں موٹاپا، جسم پر چربی، خاص کر یہ جگر، گردوں پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں اور جوڑوں کے درد اور ہڈیوں کا بربرا ہو جانا اس میں شامل ہے. اسٹیرائڈز مرغیوں کا گوشت کھانے کی وجہ سے جسم کا مدافعتی نظام شدید کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آئے دن بیمار ہو جانا ایک معمول بنتا چلا جا رہا ہے. ایسے ممنوع انجیکشن جو بیچنے سے پہلے بوائلر چکن میں انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر صحت ہے. اب عالمی سطح پر بھی اس موضوع کو زیر بحث بنایا جانے لگا اور کہا جا رہا ہے کہ بوائلر چکن کو دی جانے والی غذا انسانی صحت کے لیے مضر ہے اور بوائلر چکن نہ صرف انسان کا مدافعتی نظام کمزور کرتا ہے بلکہ زیادہ استعمال سے مدافعتی نظام کو آہستہ آہستہ ناکارہ کر دیتی ہے. دیگر بیماریوں کے خدشات نے عوام میں خوف و ہراس پیدا کیا. عالمی ادارہ صحت نے بوائلر مرغی میں پائی جانے والی بیماری اور اس کے استعمال سے ہونے والی
تحقیق میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں بوائلر مرغی میں مختلف اقسام کی بیماری پائی جاتی ہے اور ان بیماریوں میں کینسر، ہیپیٹائٹس۔ اس کی تدارک کا واحد حل صرف بوائلر چکن کے استعمال کو ترک کرنا ہے۔ بوائلر مرغی کے استعمال میں بہت کچھ دیکھنے میں آیا اور سرکاری سطح پر بھی اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ بوائلر چکن کی تجارت سے وابستہ تاجران کا کہنا ہے کہ بڑے صنعتی ادارے جو غذائی بوائلر مرغی کو دیے جا رہے اس کے منفی اثرات چھوٹے تاجران پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور انہیں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک فارمی چوزا صرف 1.5 ماہ میں مکمل مرغی جیسا ہو جاتا ہے، آخر کیوں؟ جبکہ دیسی چوزے 6 ماہ میں مرغی جیسا ہو جاتا ہے۔ مکمل مرغی 1 سال کے اندر بن جاتی ہے۔ اس فارمی چوزے کو جو غذا دی جاتی ہے اس میں ایسے ہارمونز اور کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں جو کہ اس کی افزائش کو غیر فطری طور پر بڑھا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی فیڈ میں مختلف جانوروں کا خون، جانوروں کی آلائش، جانوروں کا گوشت اس فیڈ میں شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ یہ چوزے بڑے ہونے کے باوجود بھاگنے اڑنے سے قاصر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جسم پھولا اور سوجا ہوا ہوتا ہے جو کہ اسٹیرائڈ کا کمال ہوتا ہے۔ اس طرح کے اسٹیرائڈ باڈی بلڈر حضرات اور پہلوان بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کی آخری عمر بستر پر گزر جاتی ہے۔ اس فارمی چوزے کے مقابلے میں دیسی چوزے کو 8.6 مہینے تک چوزا ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی پکڑنا چاہے تو بڑے آدمی کو بھی ناک کو چنے چبوا دیتی ہے، جبکہ فارمی چوزا کوئی بھی آسانی سے پکڑ نہیں سکتا۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ فارمی چکن صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔